ہماری امت میں یہ جو 4 اماموں کا سلسلہ ہے جن کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی، یہ تو واقع ہے کہ یہ چاروں حضرات بہت بڑے حضرات تھے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، ایک پوری کی پوری اپروچ دی ہے، فکر دی ہے، ہولسٹک پرسپیکٹیو دیا ہے، اور پرنسپلڈ اپروچ جب دی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر ایک کنسسٹنٹ فریم ورک رکھتی ہے، اس کے اوپر مزید کام بھی ہوتا ہے۔ تو چاروں حضرات ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ دین کے بڑے علماء میں سے ہیں، اور ان کی بے پایاں خدمات ہیں دینی علم کے فہم میں، اصول کی تدوین میں، حدیث اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس کے فہم میں۔ تاہم امت کے اندر جو ان 4 مکاتب فکر کی پذیرائی ہے وہ خالصتاً یا محض اس علمی کنٹریبیوشن کی تنہا وابستگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دنیا بھر میں بہت سارے افکار پیدا ہوتے ہیں، اور وہ افکار اپنے اندر بڑی جاذبیت، بڑی گہرائی، بڑی معنویت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا شیوع اور فروغ اس کے پس منظر میں کچھ دیگر عوامل ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں۔ بسا اوقات سیاسی عوامل ہوتے ہیں، بسا اوقات سماجی عوامل ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک تاریخی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان چیزوں کا شیوع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں نا، جو چاروں ہی ہمارے یہاں فقہ ہے، ان چاروں کے شیوع کے پس منظر کو اگر آپ جانیں تو آپ کو مجرد علم سے ہٹ کر اور بہت ساری ایسے پہلو ملیں گے جو محض کسی صاحب فکر کے یہاں اگر موجود ہوں تو اس کا شیوع ہو جائے گا۔ مثلا دیکھیں سراج الائمہ امام ابو حنیفہ، ان کے اپنے دور میں بہت سارے اہل علم موجود ہیں، امام اوزاعی موجود ہیں، سفیان ثوری موجود ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا علم رکھتے ہیں اور ان کے معاصرین میں سے ہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ عباسی جو مملکت تھی اس نے اپنے اسٹیٹ لاء کے لیے اور اپنی ریاست کے نظم و نسق کے لیے جو قانون بنانا تھا اس کے لیے حنفی فقہ کو اپنایا، اور حنفی فقہ تو اس وقت اس طرح سے مدون مرتب نہیں ہوئی تھی۔ امام حنیفہ ہی کے شاگرد قاضی ابو یوسف کو پہلا قاضی القضات چیف جسٹس مقرر کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کی سطح پر ایک نقطہ نظر کی پذیرائی اور ایک بیکنگ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر ایک تاریخی عمل ہوتا ہے، جب آپ اس سطح پر پہنچتے ہیں تو پھر وہی قانون اطلاقات میں ڈلتا ہے، اس پہ نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں، کرتے 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 اس کا شیوع ہو جاتا ہے۔ تو حنفی فقہ کے شیوع کی ایک بڑی وجہ وہ خلیفہ منصور کے زمانے میں قاضی القضات بنا دینا ہے جناب امام قاضی ابو یوسف کو، اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں یہ چیز زیر بحث نہیں کہ اپنے علم کے اندر کوئی کمی رکھتی تھی، نہیں، اس کا شیوع، اس کی دنیا بھر میں پذیرائی، اس کے پس منظر میں یہ کچھ سیاسی محرکات ہیں۔ پھر جب یہ قاضی القضات بنے آپ تو اس کے بعد 20 نہیں بلکہ سینکڑوں قضات کی تعیناتی ہے، پھر ان قضات کو فیصلے دینے، اس کے لیے قانون کو یونیفارم کرنا ہے، تو اس پس منظر میں پھر ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ امام مالک ہیں، تو امام مالک اگرچہ خود تو مدینہ میں ہیں لیکن ان کا جو اصل شیوع ہے وہ اندلس میں ہوا ہے، مغرب کی جو سلطنت مسلمان جب یہاں سے نکلے ہیں، الجزائر اور یہ مراکش اور تیونس، یہ والے جو علاقے ہیں اسپین، تو یہاں پر جب مسلمان گئے ہیں، اموی گئے ہیں، تو ان کو اپنی ایک وابستگی اپنی اصل کے ساتھ رکھنی تھی، اور وہ وابستگی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام گزرے ہیں، وہ مرکز جو اس سے پہلے مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، اس کے اندر موجود ایک ایسے مفکر کی فقہ کو اپنایا جائے جس سے مرکز کے ساتھ اپنا تعلق بھی استوار رہے، اور وہ لوگ بھی وہیں سے نکل کے گئے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے مدینے کے اندر فروغ پانے والی ایک فکر جس کی بنیاد عمل اہل مدینہ پر ہے، اور ایک ریاست جو اس سے بالکل ہٹ کر ایک بالکل دنیا کے دوسرے کنارے میں بنی ہے، وہ مرکز کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا چاہتی ہے، تو اس پس منظر میں بھی یعنی صرف یہ چیز نہیں، اور بھی بہت سارے محرکات، خود علم، خود وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں ان کی مدینے سے وابستگی، ان کے امام مالک کے شاگردوں کے ساتھ تعلق، اس سے سیکھنا، سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ محض کسی ایک کتاب کو پڑھ کر معاملہ نہیں ہوتا ہے، کسی صاحب علم کی محض فکری رسوخ کی بنیاد پر اس کو سماجی سطح پر یا عالمی سطح پر یہ امامت اور قیادت حاصل نہیں ہو جاتی۔ تو اموی سلطنت جو اسپین کی تھی، اندلس کی تھی، انہوں نے مرکز کے ساتھ اپنے اس مضبوط تعلق کی غمازی کے طور پر بھی امام مالک کی فقہ کو انہوں نے اپنایا، اور پھر اس کا شیوع بھی ہوا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں قرات کی روایات ہیں، ان میں بعض روایات ایسی جو دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہیں، لیکن مغرب کے اندر جائیں تو صرف وہی روایات آپ کو ملتی ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر قاضیوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ ایسے قضات گزرے ہیں جو امام مالک کے شاگردوں سے متاثر تھے کہ اب انہی کی قرات یہاں پہ پڑھی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں وہ وہاں پر وہ قرات عام ہو گئی۔ امام شافعی کا معاملہ دیکھیے، امام شافعی دین اسلام کے ابتدائی علماء میں سے ہیں، یعنی وہ علماء جنہوں نے اصول کے علم کی تدوین کی ہے ایک لحاظ سے، لیکن جب وہ مصر گئے ہیں، وہاں پر ظاہری بات ہے مصر ایک عالمی تجارتی مرکز ہے، وہاں پر ان کی فکر کو قبولیت ہوئی ہے، پھر وہی قافلے ہیں، وہی تجار ہیں
جو وہاں سے نکل کے دنیا بھر میں گئے ہیں. تو جہاں پر اسلام کی اولین خبر اور تعبیر پہنچی ہی شواف تعبیر کے پس منظر میں، تو وہاں پر فقہ شافعی کا فروغ ہو گیا. آپ یہ دیکھیے جو مشرق بعید کی ریاستیں ہیں ان سب میں شوافی فقہ ہے. تو اس میں بھی کیا تھا کہ ان باقی جو جتنی فقہ موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، اور وہاں کے جو متوول حضرات ہیں، تجار ہیں، جن کے عالمی روابط ہیں، ان میں ایک اثر رسوخ پیدا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں جو تجارت ہوئی ہے اور وقت گزرا ہے تو وہاں پر اس فقہ کا شیوع ہو گیا ہے. اس طرح امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، یعنی ان کے دور کے اندر جو ان کے ساتھ معاملات رہے، وہ درجہ تو نہیں ہے ان کے علم کی پذیرائی کا، لیکن ایک محرومی، ایک ان کے ساتھ زیادتی کا ایک نیریٹو ہے، ایک جذباتی وابستگی ہے، جس کے نتیجے میں بھی ان کی جو فقہ ہے اس کو شیوع ہوا، اس کو لوگوں نے قبول کیا.